السلام علیکم۔ آ، میں آج اپنے نوجوان بہنوں سے اسپیشلی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ جو ہے نا بہت قیمتی ہیں۔ اسلام کہیں سے بھی عورتوں کو دباتا نہیں ہے، عورتوں پہ زیادتی نہیں کرتا ہے۔ ایون میں فیل کر رہی ہوں کہ اسلام میں سب سے زیادہ آزادی ہے عورتوں کو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام میں عورتوں کا مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر زیادتی ہو رہا ہے اور مردوں کو زیادہ درجہ ہے۔ نہیں میری بہن، آپ لوگ سمجھیے، آپ لوگ کو اسلام بہت عزت دیا ہے، اتنا عزت دیا ہے کہ کسی اور مذہب میں وہ ملا نہیں ہے۔ جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے ان کے آنے سے پہلے عورتوں کو، جو بیوہ عورت ہوتی تھی ان کو جینے کا حق نہیں ہوتا تھا۔ بیوہ عورت ہوتی تھی ان کو ایک طرح سے ناپاکی مانا جاتا تھا۔ اگر کوئی یتیم بچی ہوتی تھی تو ان کے ماں باپ کا جو دولت ہوتا تھا وہ اس بچی کو نہیں دیا جاتا تھا، اور اگر وہ بچی کا دولت ہے اور وہ بچی خوبصورت بھی ہے تو بھی اس کا نکاح نہیں ہوتا تھا، اور اگر وہ بچی خوبصورت نہیں ہے اور دولت بھی ہے تو بھی اس کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے یتیم بچی کے ساتھ میں ویوہار کیا جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بیوہ کو سہارا دیے، یتیم بچیوں کو سہارا دیے۔ ایون عورت کو تجارت کرنے کا ہمارے اسلام میں حکم ہے، اور جو بھی کام علم حاصل کرنا اور جو بھی عورت کرنا چاہے وہ ہر ایک چیز کا حکم ہے اسلام میں عورت کو دیتا ہے۔ ایون کوئی اگر چاہے، کوئی عورت کو کوئی بھی لڑکی کو اگر اس کے ماں باپ چاہے زبردستی نکاح کروانا تو ہمارا اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اور ہمارا جو اسلام ہے، سوچیے کہ ایک باپ کو، اگر کوئی باپ اپنی 1 2 یا 3 بیٹیوں کی شادی کرا دے، اچھے سے اس کی زندگی میں پرورش کرے، تو وہ بیٹی اپنے باپ کو ہاتھ پکڑ کے جنت لے کے جاتی ہے۔ ماں کا درجہ یہ ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے، قدموں کے نیچے جنت ڈال دیا گیا۔ اور جو ایک بیوی ہے، کل جب قیامت کے روز میں جب ایک مرد کا حساب ہوگا تو اس کا پہلا سوال اس کی بیوی سے ہوگا۔ یہ درجہ ہے عورت کا۔ کیسے کوئی مرد یہ سوچتا ہے کہ عورت کو کم درجہ دیا جائے یا پھر عورت میرے مقابلے میں نہیں ہے؟ نہیں، آپ غلط ہے۔ ہر ایک راستہ کا جو آپ کا چڑھنے کا جو ڈھلان ہے نا، اوپر اٹھنے کا، وہ عورت ہے۔ عورت کا رسپیکٹ کریے آپ لوگ بھی۔ اور بھی بہت سارے ٹاپک ہے جو میں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ آنے والے سمے میں۔ میرے الحمدللہ میرے کانٹیکٹ میں، میرے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو جوڑا ہے جو کہ میرے سے سوال کرتے ہیں، طرح طرح کا کراس کویشچنس کرتے ہیں عورت میں، کنسیپٹ طلاق کا، حلالہ کا، اور پھر خلا، یہ سب چیز کو لے کے بات کرتے ہیں۔ میں ان ٹاپک پہ بھی ضرور ویڈیو بناؤں گی، پر میں یہی چیز آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ عورت لوگ جو ہوتی ہے نا، وہ دماغ نہیں چلاتی ہے اپنا، جو کوئی بول دیا اس کو مان لیتی ہے۔ ایسا مت کرے۔ آپ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ دین کا جو علم ہے وہ جب تک ہم لوگ حاصل نہیں کریں گے تب تک ہمارا گھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک مرد اگر پڑھتا ہے تو وہ اپنا صلح کرتا ہے، پر ایک عورت اگر علم حاصل کرتی ہے تو اس سے پورا ایک جنریشن کا صلح ہوتا ہے۔ آپ کو کہیں جانے کا ضرورت نہیں ہے دین حاصل کرنے کے لیے۔ آپ مصلی بچھائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جو قرآن اور حدیث کا جو بھی نالج ہے، یا اللہ آپ مجھے اس کو دیجیے۔ اس طرح کا جھوٹا ڈرامہ، میک اپ اور گانا اور اس طرح سے وقت کو ضائع کرنا بند کریے، کیونکہ آپ جو کریں گے آپ کی آنے والی اولادیں کریں گی۔ ایٹ سیم ٹائم میں یہ بول رہی ہوں کہ جس طرح سے آج میں عورتوں پہ بات کر رہی ہوں اس طرح سے انشاءاللہ میں مردوں پہ بھی بات کروں گی۔ لیکن مرد یہ نہ سوچے کہ عورت کمزور ہے۔ عورت کمزور نہیں ہے، عورت بہت بہت اسٹرانگ ہے۔ اور عورت بھی یہ چیز سمجھے کہ جب تک آپ کے پاس علم ہے نا، کوئی آپ کو نہیں ہلا سکتا ہے، کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا ہے۔ آپ علم حاصل کریے، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کو، آپ کے آنے والے اولادی کی زندگی کو، اور آپ کے پڑوسی اور آپ کے دوست یار سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت دے گا اور اچھی زندگی دے گا انشاءاللہ۔ آمین۔